یہاں پہ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ملک کو تکنیکی بنیادوں پہ چلانے کے لیے ہم بندے رینٹ پہ یا ہائر کرتے ہیں، اور جی جن لوگوں کو ہم خود عوام کا نمائندہ بنا کے فورمز کے اوپر یا ایوانوں میں بھیجتے ہیں، ان کو ہم نے ایک اور کام لگایا ہوا ہے۔ یہ پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا ہے یا نہیں، کہ اچھا، وہ کیا؟ اب ہماری اسمبلیوں کا کام یہ رہ گیا ہے کہ لوگوں کے عقائد درست کیے جائیں، ہاں، کہ لوگوں کے عقائد درست کیے جائیں۔ کچھ لوگ بالکل جو ہیں وہ صحابہ کا نام ٹھیک نہیں لیتے، کچھ اہل بیت کا نام ٹھیک نہیں لیتے، کچھ لوگوں کو مسائل ہیں عقائد میں، ان کی آخرت کا شدید خطرات ہیں عوامی نمائندوں کو، تو وہ ہاں مل بیٹھ کے اب یہ طے کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی اسمبلی میں، کہ صوبائی اسمبلی میں، کہ جی کس طریقے سے لوگوں کی اخروی زندگی کی فکر کی جائے۔ تو بھلے دنیا میں نقصان ہو جائے، بھلے زندگی میں لوگ ایک دوسرے کی مار دھاڑ پہ اور گردنیں کاٹنے پہ آ جائیں، لیکن چلیں آخرت تو خوشحال ہوگی۔ ہاں جی، تو یہ بھی عوامی نمائندوں کا ایک بڑا کمال ہے کہ جو ترقی کے، ڈیولپمنٹ کے اور قوموں کو وقار دلانے والے اور عزت دلانے والے جو کام تھے وہ ہم رینٹل لوگوں سے کروا رہے ہیں، اور عوامی نمائندوں کے ذریعے ہم خدمت دین کا کام لے رہے ہیں۔ جی اس بارے میں بھی آپ نے کچھ اچھا، بالکل میں جی آپ کی بات سے بہت حد تک متفق بھی ہوں، متاثر بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، اور میں آخر میں اس کا سلوشن بھی آپ کو صحیح؟ بتاؤں گا تھوڑا سا آگے چل کے۔ جی پہلے تو اس پہ بات تھوڑی سی میں بھی کر لوں کہ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا بل انہوں ہاں نے جی آؤٹ آف دا باکس اٹھا کے پیش کر دیا، اور ایک ایسا نمائندہ جو اسٹیبلشڈ ہے کہ وہ ایک کالعدم جماعت ہاں سے جی تعلق رکھتا ہے، اس نے دوسری جماعت کا نام دوسرا تبدیل کر لیا اور وہ اسمبلی میں آ کے ہاں جی بیٹھ گیا۔ اچھا، اگر آپ کو بہت مؤلفات قلوب کرنا مقصود تھا ملک کو یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو کہ جی اس ایم این اے کے ساتھ تو بہت ساری ہمیں حمایت حاصل ہوگی، اور ٹھیک ہے آپ نے اس کو اسمبلی میں بٹھا دیا، اب خدا رہا اس کو کوئی ہاں ایسا جی پورٹ فولیو تو مت دیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ پالیسی میکنگ کر سکے۔ آپ نے وہ بالکل ناخن بھی، گنجے کو ناخن بھی دے ہاں دیے، جی تو اب اس نے ساری نوچنا تھا اور کیا کرنا تھا۔ اور انفارچونیٹلی ہاں اس جی کے پیچھے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، وہ جلالی صاحب والا، پھر ایک دو انسیڈنٹ اور ہوئے تھے۔ تحفظ ناموس رسالت تو ہمارے ملک کا مستقل مسئلہ ہاں جی ہے، پورے ملک پاکستان، پوری دنیا کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو وہ سارے مسائل کے درمیان انفارچونیٹلی ایک بڑی جی۔ بیڈ تو اس میں سچویشن بن دیکھیں کل ایک اور کام ہو گیا پشاور جی میں جناب، ایک سماعت کے دوران ایک بندے نے ایک شخص کو گستاخ رسول کا جو مبینہ ملزم تھا اس کو گولی مار دی۔ یعنی یہ دیکھیں انتہا ہے، یہ انتہا ہے کہ وہ جی بندہ جی جی جج جی کی جی عدالت میں پسٹل، ریوالور یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس، ایک ویپن کیری کیے ہوئے تھا، اور اس نے جناب فیصلے کا انتظار نہیں کیا، اس نے عدالت کو اپنا کام کرنے نہیں دیا، بلکہ اس نے گولی مار دی۔ اب یہ بھی ایک وہی ہسٹری دہرائی گئی کہ وہ سلمان تاثیر والی، تو بھلے یہ شخص گستاخ تھا یا نہیں، فیصلہ کرنے دیا جانا چاہیے تھا عدالتوں کو، اگر اس طرح عام بندوں نے کرنے ہیں فیصلے، اور وہ بھی جی بالکل، یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال بنی تھی کہ میں جب پہلی دفعہ میں نے آج خبر پڑھی ہے، ٹویٹر پہ شاید پڑھی، تو میں حیران رہ گیا کہ جی یہ وہ مشال خان کا کیس ذہن میں آتا ہے، ممتاز قادری آتا ہے، ہاں جی پھر یہ اچانک سے کیس شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ نے بھی اپنے کنسرن کا اظہار کیا کہ جو مرنے والا بندہ تھا وہ پتہ نہیں اس کا کوئی امریکہ سے بھی سٹیزن شپ تھی یا کیا تھا۔ تو پھر ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل گیا جی، اس کو مبارکبادیں دینا شروع کر دی گئیں، کچھ لوگوں نے اس کو خلاف بولنا شروع کر دیا، تو ادھر بھی کنسنسس نہیں بنا۔ اور یہ والا موضوع بالکل ہمارے پچھلے موضوعات سے جڑا ہوا ہے کہ یہ جو مذہبی جنونیت ہمارے اندر ہے، اس کی تو کوئی اس کی سرا ہی ہاں نہیں جی۔ ہے اس کا۔ اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں اس ملک کے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں، کسی بھی یونیفارم میں ہوں، کسی بھی ادارے کے اندر بیٹھے ہوں، کسی بھی قسم کی گاڑی میں بیٹھے ہوں، شاید وہ اس فضا کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ فضا جو 80 سے شروع ہوئی تھی، 80s میں اس کا آغاز ہوا تھا شدت کے ساتھ، اگرچہ کہ اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ تقسیم پاکستان، تقسیم ہند سے پہلے بھی
فرقہ وارانہ واقعات ہوتے رہے ہیں، تبرہ ایجوٹیشن چلی تھی، شیعہ سنی لڑائیاں، ہندو مسلم لڑائیاں، مطلب یہ کہ فرقہ واریت کا وجود اس وقت بھی تھا، اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے، لیکن 80 کے بعد اس کو ٹھیک ہے. باقاعدہ طور پر پلانڈ طریقے کے ساتھ آرگنائزڈ کیا گیا، اور اب بھی یہی لگتا ہے 2020 میں بیٹھ کے بھی کہ جیسے بہت سے لوگوں نے، پرانے لوگوں نے جو 60 سال کی عمر کراس کر جاتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے مزے لوٹتے ہیں، ان لوگوں نے اعتراف جرم بھی کیا بارہا کہ جی واقعی وہ بڑی غلطی ہوئی تھی، وہ اس وقت کی ضرورت تھی، کوئی دفاع کرتا ہے، کوئی اعتراف کرتا ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ نہیں، ابھی بھی وہی بیانیہ ہیں، وہی ترجیحات ہیں، اسی طرح اس فضا جی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جو ارباب اختیار ہیں، چاہے وہ کسی بھی بلیے میں ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی مایوس کن بات ہے، جی مایوس کن بالکل بات ٹھیک ہونے ہے. کے ساتھ ساتھ تشویشناک بھی ہے کہ جو دنیا کی رفتار ہے ترقی کی، اور بحیثیت مسلمان جو ہم غلبہ اسلام کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو پھر لگتا ہے کہ جیسے خواب ہیں، جی حقائق تو کچھ اور ہیں، بالکل کچھ اور ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، آپ کے ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار ہے، اور ہم ٹویٹر پڑھتے رہتے ہیں، نیوز چینل، لوگوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے اسی اظہار خیال کو مختلف الفاظ میں بتانے کا، اور جو جینونلی کنسرنڈ لوگ ہیں اور عموماً تمام پبلک پریشان تو ہے ملک کے حالات سے، اور یہ پریشانی چلتی ہے. اچھا، میں وہ جو آپ کو نسخہ اکسیر بتانے والا تھا جی نا، وہ جی میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں. اب لوگ بھی کہیں گے کہ یار اتنا لمبا ہو گیا. دیکھیں، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ کرنے والے انٹینشنلی اس فضا کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ ملک میں مرکزیت نہیں ہے، ملک میں کسی بھی معاملے میں مرکزیت نہیں ہے. اس پہ میں سوشل میڈیا کو بلیم نہیں ہونے دوں گا، اس پہ میں میڈیا کو بھی صرف بلیم نہیں ہونے دوں گا، اس پہ میں حکومت کو بھی صرف بلیم نہیں ہونے دوں گا، اس پہ میں فوج اور ادارے کو بھی بالکل بلیم نہیں ہونے دوں گا. مکمل طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوچنے والوں نے جو بھی سوچا ہے، یہی سوچا ہے کہ ملک میں مرکزیت نہ ہو. ان ساری باتوں میں قوم 3 4 5 6 بالکل دھڑوں ٹھیک، میں بالکل تقسیم صحیح کہہ ہوگی رہے ہیں، یہ اور بڑی ضد اچھی برائے ضد بات بحث کی ہو رہی ہوگی. کہ اس مرکزیت کا خاتمہ جو ہے نا، وہ جو بھی لوگ جن کے ہاتھ میں یہ ہماری رسی ہے یا اختیار ہے، طاقت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مرکزیت ہو. اور دیکھیں، ہم اگر مطالعہ کریں، یورپ کا مطالعہ کریں یا ترقی یافتہ ملکوں کا مطالعہ کریں، تو وہاں پہ سب سے پہلے یہی مرکزیت، سینٹرلائزیشن، یونٹی اور اس طرح کی چیزیں قوموں میں پیدا ہوئی ہیں، تو پھر قومیں اٹھی ہیں. تو شاید اسی خطرے کے پیش نظر ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیا جا رہا، نہ یونائٹڈ ہونے دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی مرکزیت کہیں پہ قائم ہونے دی جا رہی کسی بھی پہلو سے، زندگی کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.